کے زندہ اور جلالی نام میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں آداب۔ پروگرام حیات جاویداں لے کر ڈاکٹر رشید گل حسب معمول حاضر ہے۔ آج کے پروگرام کی ابتدا بھی حسب روایت تلاوت کلام پاک سے کی جائے گی، اور آج کا حوالہ جو میں نے ابتدائیہ کے طور پر چنا ہے وہ زبور نمبر 25، اس کی 11 سے لے کر 17 آیات تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خداوند کے زندہ کلام میں مذکور ہے، اے خداوند اپنے نام کی خاطر میری بدکاری معاف کر دے، کیونکہ وہ بڑی ہے۔ وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے۔ اس کی جان راحت میں رہے گی اور اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی۔ خداوند کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا۔ میری آنکھیں ہمیشہ خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں، کیونکہ وہی میرا پاؤں دام سے چھڑائے گا۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں بے کس اور مصیبت زدہ ہوں۔ میرے دل کے دکھ بڑھ گئے، تو مجھے میری تکلیفوں سے رہائی دے۔ آمین۔ آئیے ہم خداوند کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں اور آج اس سے درخواست کریں کہ وہ ہماری ضرورت کے مطابق اپنے حضور سے کلام دے، تاکہ ہماری روحیں شادمان ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اس سے درخواست کریں کہ وہ اپنے بندہ کو ہمت اور طاقت عطا کرے کہ وہ پاک روح کی منشا اور مرضی کے عین مطابق کلام آپ تک پہنچا سکے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کا خادم کمزور ہے، اس سے طاقت اور ہمت مانگے تاکہ وہ اپنے بندہ کو توانائی اور طاقت عطا فرمائے، تاکہ وہ خداوند کی مرضی کے عین مطابق کلام کی تشریح کر سکے۔ اے بابا آسمانی، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتا ہوں تمام برکتوں، نعمتوں اور بخششوں کے لیے جو تو نے ہمیں عطا کی۔ آج تک زندوں کی زمین پر ہمیں رکھا، ہر بیماری سے، وبا سے بچا کے رکھا، صحت اور تندرستی عطا کی، اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ایک جماعت کی شکل میں تیرے حضور سربسجود ہو سکے۔ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے پاک روح کو بھیج، تاکہ جتنی دیر تیرا خادم تیرے پاک کلام کی تفسیر پیش کرے، تیری پاک روح کا سایہ اور مسا ہمارے ساتھ رہے، ہمارے سروں پر قائم رہے، ہر ایک کو اپنے حضور سے توجہ اور یکسوئی عطا فرما، تاکہ ہم کمال سنجیدگی سے تیرے پاک کلام کے معنی اور مطالب کو سمجھ سکیں، اور خدا باپ حسب سابق ایسا نہ ہو کہ ان کو سن کر بھول جائیں، بلکہ تیرے کلام کو اپنے دل کی تختیوں پر نقش کر لیں، تاکہ وہ ہماری آئندہ زندگی کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہو۔ اپنے کمزور خادم کی مدد کر، زبان کا ذمہ لے، بخش دے کہ کوئی ایسا ناواجب کلمہ میری زبان سے نہ نکلے جس سے تیرے نام کی تحقیر ہو، بلکہ ہر وہ بات نکلے جس سے تیرے نام کو جلال آئے۔
جو کچھ مانگنے سے بھول گیا ہوں سو عطا فرما، تیرے ہی مقدس اور پاک نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ تو میرے عزیزو، آج میں نے مرکزی حوالہ جو چنا ہے وہ متی رسول کی انجیل، اس کا 5 باب، اس کی 43 آج سے لے کر 48 آج تک ہے۔ تو خداوند کے زندہ کلام میں مرقوم ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنی محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اگر تم فقط اپنے ہی بھائیوں کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ خدا ان کے زندہ کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت نازل ہو۔ تو میرے عزیزو، متی رسول کا 5واں باب اور جن آیات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ بہت سیدھی سادی ہے، ان کو سمجھنا ہرگز مشکل نہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے جس چیز کا ہم سے تقاضا کیا ہے، بحیثیت انسان وہ چیز ناممکن دکھائی دیتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محبت رکھنا ہمیں چاہیے اور سب سے محبت کرنی چاہیے، لیکن ان لوگوں سے محبت رکھنا جو ہمارے دشمن ہوں، جو ہماری ترقی سے ناخوش ہوں، جو ہم سے حسد کرتے ہوں، جلن محسوس کرتے ہوں، ان لوگوں سے محبت رکھنا، اور پھر نہ صرف محبت ہی رکھنا ہے بلکہ کلام کے مطابق ہمیں ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسانی طور پر بہت مشکل دکھائی دیتی ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن دکھائی دیتی ہیں تو میں غلط نہیں ہوں گا۔ آپ لوگ بھی میری باتوں کو صحیح سمجھے ہیں۔ بحیثیت انسان کسی دشمن سے پیار کرنا اور اس کی بہتری کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے دل سے دعا کرنا کہ خداوند اس کو سرفراز کرے، خوشحال کرے، اسے صحت اور تندرستی عطا کرے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، انسانی طور پر ناممکن ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کبھی بھی کوئی چیز آسان کرنے کے لیے نہیں کہا، کیونکہ اس کام کو کرنے والے ہم نہیں ہوتے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں،
اس کو اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں تو ہماری زندگی یکسر تبدیل ہو جاتی ہے۔ عام انسان رہتے ہوئے بے شک یہ سب کچھ ممکن دکھائی نہیں دیتا، لیکن جب خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو وہ چیزیں جو ناممکن دکھائی دیتی ہیں وہ ممکن ہو جاتی ہیں۔ تو ان آیات کے بارے میں مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اول دشمنوں سے محبت رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور نمبر 2 یہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ خداوند اپنا سورج بدوں اور نیکوں پر چمکاتا ہے، یعنی وہ نیکوں اور بدوں میں تخصیص نہیں کرتا، وہ دونوں کو ہی رزق دیتا ہے، اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اور جب تک خداوند یسوع مسیح دوبارہ آ نہیں جاتے اور عدالت کا کام وہ شروع نہیں کرتے، تب تک نیک و بد ایک ہی جگہ رہتے ہیں، اسی زمین پر رہتے ہیں، اور خداوند دونوں ہی کی محافظت کرتا ہے، ان پر اپنا سورج بھی چمکاتا ہے اور دونوں پر اپنا میہ بھی برساتا ہے۔ یعنی خداوند نے یہ کام اپنے بیٹے کے سپرد کر رکھا ہے، عدالت کا کام، اور عدالت سے پہلے یا اس مقررہ وقت سے پہلے وہ نیکوں اور بدوں کو جینے کا یکساں موقع فراہم کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہنا کہ فلاں اچھا آدمی نہیں ہے یا برا ہے، یا اس میں سے نقائص نکالنا، یہ ہمارا کام نہیں۔ خداوند کا پاک کلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم عدالت کریں۔ عدالت کرنا خداوند اور اس کے بیٹے کا کام ہے، اور یہ کام اس نے اپنے بیٹے کے سپرد کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص اپنوں سے محبت رکھتا ہے تو کلام کے مطابق، خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر کوئی آدمی میرے خاندان کا ہے، میرا بھائی ہے، یا خونی طور پر میرا رشتہ ہے، میں اس کے لیے کوئی کام کرتا ہوں یا اس کی خدمت کرتا ہوں یا اس کی مدد کرتا ہوں، تو یہ کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہے، کیونکہ خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم اپنے جاننے والوں کو ہی سلام کرتے ہیں یا انہی کی عزت کرتے ہیں اور ان لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے جو ہمارے دشمن ہیں، تو ہم کون سا ایسا بڑا کام کرتے ہیں جس کی تعریف کی جانی چاہیے یا جس کا اجر ہمیں ملنا چاہیے؟ اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہم سے چاہتا ہے کہ ہماری راست بازی جو ہے وہ فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو راست بازی کو زیادہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چیزیں کی جائیں جو روایت سے ہٹ کر ہیں۔ اب دیکھیے کہ اسی حوالے کی جو پہلی آیت ہے، میں اس کو دوبارہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت۔ پہلے زمانے میں
یہ ہوتا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت کی جائے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے، ہر برے وقت میں اس کو مدد فراہم کی جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ بھی ایک طریقہ کار تھا کہ اپنے دشمن سے عداوت رکھی جائے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے محبت کے مفہوم کو یکسر بدل دیا۔ خداوند یسوع مسیح ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ نہ صرف ہم اپنے پڑوسی سے محبت رکھیں بلکہ اپنے دشمن تک سے بھی محبت رکھیں، اور نہ صرف اس سے محبت رکھنی ہے بلکہ اس کے لیے دعائے خیر بھی کرنی ہے۔ اب یہ دونوں ہی چیزیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بحیثیت انسان ناممکن ہے۔ لیکن اگر ہم خداوند کے پاک کلام کا مطالعہ کریں تو لوکا کی انجیل اور اس کے 18 باب 27 آیت میں مرقوم ہے، جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ تو عزیزو، جب خداوند ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، جب وہ ہماری زندگی کا کنٹرول لے لیتا ہے، تو وہ ہماری راہوں کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے طریقہ کار کو، ہمارے اسلوب کو یکسر بدل دیتا ہے۔ خداوند ناممکنات کو ممکنات میں بدلنے والا خدا ہے۔ وہ ایسے کام کر دیتا ہے جو حیرت انگیز اور محیر العقول ہوتے ہیں، جو انسانی عقل سے بالا تر ہوتے ہیں، جن کے بارے میں انسانی عقل سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب دیکھیے کہ آپ سب لوگ خداوند کا پاک کلام پڑھنے والے لوگ ہیں۔ آپ خداوند کے گھر میں جاتے ہیں، اپنے پاسبانوں سے بارہا سنا ہوگا کہ پولس نامی ایک شخص تھا جو مسیحوں کو تنگ کرنے، ان کو مارنے اور ان پر ظلم ڈھانے کے لیے مشہور تھا۔ حتیٰ کہ استفنس کی موت بھی، جب اس کو سنسار کر کے قتل کیا گیا، تو وہ لوگ جو سنسار اور قتل کرنے والے تھے، ان میں پولس رسول بھی شامل تھا۔ اور اگر ہم اعمال کی کتاب، اس کا 9 باب اور اس کی پہلی 5 آیات کا مطالعہ کریں تو ہمیں پولس کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ وہ کس کماش کا آدمی تھا، اور خداوند نے اس کو کیسے پکڑا اور کس طرح اس نے اس کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ سب کے لیے اعمال کی کتاب، اس کا 9 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 5 آیات تک آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم سبھی لوگ جو خداوند کے پاک کلام کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ اس حوالہ کی روشنی میں اپنے خیالات کو ترتیب دے سکے اور خداوند کے پاک کلام کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو خداوند کے زندہ کلام میں مرقوم ہے، اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت،
ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکاچک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا، اور یہ آواز سنی کہ آئے ساؤل، آئے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ، شہر میں جا، اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا، اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، خداوند کے کلام کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح دمشق کی راہ پہ پولس رسول کو ملتا ہے، اور وہ اس کو آواز دے کر پکارتا ہے، آئے ساؤل، آئے ساؤل۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پولس رسول کا مسیحیت میں داخل ہونے سے پہلے نام ساؤل تھا، تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو ساؤل کے نام سے پکارا، اور جب اس کا نور اس کے گردا گرد چمکا تو وہ اندھا سا ہو گیا، وہ گھوڑے پر سے زمین پر گر پڑا۔ تو پہلی بات جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص خداوند یسوع مسیح سے حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں گرے، التجا کرے، اس سے مانگے، تو وہ سب کچھ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا نور ساؤل نامی شخص کے گرد چمکا، وہ زمین پر گر پڑا اور اس کی بینائی جاتی رہی، کیونکہ جب خداوند کا پاک نور ہم دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں، دنیاوی آنکھیں چندھا جاتی ہیں، اور جب تک خداوند ہماری رہنمائی نہ کرے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ روحانی مطالب اس بات کے یہ ہے کہ خداوند ہر کام مقررہ وقت پر کرتا ہے، وہ ترتیب کا خدا ہے۔ پولس کئی سالوں سے خداوند کے لوگوں کو، ایمانداروں کو پریشان کرتا تھا، ان کو پیٹتا تھا، حتیٰ کہ حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے ان سے خطوط لے کر جاتا تھا تاکہ ان لوگوں کو پکڑنے یا ان کو اذیت دینے میں کوئی شخص مزاحم نہ ہو، رکاوٹ نہ بنے، لیکن بالآخر خداوند نے اس کو پکڑ لیا۔ خداوند یسوع مسیح کو علم تھا کہ یہ شخص خداوند کی بادشاہی کو بڑھانے میں معاون اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ خداوند نے مقررہ وقت پر اس کو پکڑا، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، جب وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہماری ٹوٹل ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے، ہماری شخصیت ایک دم بدل جاتی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک۔
وہ شخص جو دوسروں کو سنسار کرنے میں خوشی محسوس کرتا تھا، وہ شخص جو دوسروں کو اذیت دے کر راحت محسوس کرتا تھا، وہ شخص جو عورتوں اور مردوں کی تذلیل کرنے میں نمبر 1 تھا، بالآخر وہ خداوند یسوع مسیح کا خادم بنا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس کی زندگی میں آ چکا تھا۔ تو عزیزو، جیسا کہ میں نے پہلا حوالہ پڑھا لوکا کی انجیل اور اس کا 18 باب اور 27 آیت میں لکھا ہے، جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ لہذا خداوند یسوع مسیح نے ایک سرکش، مغرور، متکبر آدمی کو پکڑا اور اس کو ایسے زیر کیا کہ خداوند یسوع مسیح کی خاطر اس نے بارہا مشقتیں اٹھائیں، کوڑے کھائے اور ذلیل کیا گیا۔ تو میرے عزیزو، ہمارا خداوند ناممکنات کا خدا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دشمنوں سے محبت رکھنا انسانی طور پر ناممکن ہے، یا ان کے لیے دعا کرنا ایک ایسا عمل ہے جس پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسانی طور پر یہ بات آپ صحیح سوچ رہے ہیں، لیکن جب خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو وہ ہماری شخصیت کو ساؤل کی طرح سر سے لے کر پاؤں تک بدل دیتا ہے۔ وہ ایسے کام کرتا ہے جو انسانی عقل سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو میں صرف آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایسے کام کیے ہیں جو انسانی طور پر ناممکن ہے، لیکن اس نے وہ کام کر دکھائے ہیں اور ہمارے لیے وہ ایک معیار ٹھہرا ہے۔ تو میں جلدی آپ لوگوں کے سامنے وہ واقعات، وہ معجزات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کانا گلیل کی شادی کا واقعہ جس میں پانی کو میں بنایا گیا، یہ بھی عقلی طور پر ممکن دکھائی نہیں دیتا، لیکن خداوند یسوع مسیح کی شکل میں خدا وہاں پر موجود تھا اور اس نے یہ معجزہ کر دکھایا، جس کو سمجھنے کے لیے انسانی عقل کی ضرورت نہیں بلکہ ایمان کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کفرنہوم سے ایک شخص کانا گلیل آیا، کیونکہ اس کا بیٹا بیمار تھا، اور اس نے درخواست کی کہ خداوند چل کر اس کو تندرست کر دے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا، جا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ دیکھیں کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اس لڑکے کو چھوا تک نہیں، دیکھا تک نہیں، اور اس جگہ بھی نہیں گیا، اور دور ہی سے اس کو زندگی عطا کر دی۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ انسانی عقل کے مطابق ایسا ممکن نہیں، لیکن خدا سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں مشہور معجزہ ہے، 5,000 لوگوں کا ہجوم تھا، جس میں صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں۔
اب دیکھیے کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کی 5000 لوگوں کے سامنے کیا اہمیت ہے. کیا انسانی طور پہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5000 کے مجمع کو سیر کیا جا سکتا ہے؟ اور نہ صرف ان کو سیر کیا بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ 5000 لوگوں کو کھانا کھلانے کے باوجود روٹیاں بچ گئی تھی، اور اگر میں غلط نہیں تو 12 ٹوکریاں روٹیاں جو تھیں وہ بچ گئی تھی. ایسے معجزات تب ممکن ہوتے ہیں جب خداوند ہماری زندگی میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ناممکنات کو ممکنات میں بدل لیتا ہے. اس کے بعد بیت صدا کے حوض کے پاس ایک شخص 38 سالوں سے بیمار تھا، اور خداوند نے اس کو شفا دی. اتنی مدت، طویل مدت کے بعد کسی شخص کا شفا پانا، یہ بھی ایک ایسا معجزہ ہے جس کی کوئی بھی عقلی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہے تھے، اور خداوند یسوع مسیح آرام کر رہے تھے کہ طوفان آ گیا. شاگرد گھبرا گئے اور خداوند نے اس طوفان کو ڈانٹا اور وہ طوفان تھم گیا. تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح زندگی کے ہر طوفان کو، سمندر کے ہر طوفان کو، مصیبتوں کے ہر ریلے کو تھامنے اور سنبھالنے پر قادر ہے. اس کے علاوہ مشہور معجزہ یونا کی انجیل، اس کا 11 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 44 آیت میں مذکور ہے کہ لازر جو خداوند یسوع مسیح کا دوست تھا، اس کو مرے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو زندہ کر کے ایک ایسا معجزہ دکھایا جس کی نظیر آج تک ہمیں نہیں ملتی. اس نے واقعہ ہی موت کو نیچا دکھایا اور یہ ثابت کیا کہ خداوند کا، اس کے باپ کا دیا ہوا اختیار اس کے پاس موجود ہے. وہ ہر کام کرنے پر قادر ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو انسانی عقل سے بالاتر ہے. میں آخر میں صرف چھوٹا سا حوالہ پڑھنے پر اکتفا کروں گا. یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا 32 باب اور اس کی 17 آیت میں مذکور ہے: آئے خداوند خدا، دیکھ تو نے اپنی عظیم قدرت اور اپنے بلند بازو سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. تو میرے عزیزو، بے شک دشمنوں سے محبت رکھنا ایک
مشکل کام ہے، انسانی طور پر ناممکن دکھائی دیتا ہے، لیکن جب ہم خداوند کو اپنی زندگی میں بلا لیتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، جب وہ ہماری تطہیر کرتا ہے، ہمیں گناہوں کی علائش سے پاک کرتا ہے، ہماری زندگی کی ٹرانسفارمیشن کرتا ہے، تو ہماری زندگی سر سے لے کر پاؤں تک بدل جاتی ہے۔ آئیے ہم اپنی عقل پر نہیں، اپنی صلاحیت پر نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی ذات پر بھروسہ کریں اور یہ جانیں کہ وہ ناممکنات کو ممکنات میں بدل لینے والا باپ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو ہمارے دشمن ہیں، خداوند سے مدد مانگیں، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے ذہن کو بدلیں، تو جو کچھ آپ چاہیں کہ آپ کے لیے ہو جائے وہ یقیناً ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، یہ میرے لفظ نہیں بلکہ کلام کہتا ہے۔ خداوند آپ سب کی مدد کرے، آمین۔ بائے۔